اکبر یا رسول اللہ عید میلاد النبی زندہ آباد میدان سرکار سراج الاولیاء زندہ آباد عرس سراج الاولیاء زندہ آباد آمد حضور نور الاولیاء زندہ آباد مسلک اعلی حضرت زندہ آباد الحمد لله الذي أسرى بعبده فوق السماوات العلى وشرفه جمال قربه فكان على قوسين أو أدنى واصطفاه لرؤيته وتمامه فراها إلى عبده ما أوحى وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وخاتم مسكه محمد وآله وصحبه وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى صدق الله العظيم میں غلام عادل بول رہا ہوں بلغنا رسول النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت و نشی ہوئے وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں بہت تفصیل سے اس بارے میں لکھا ہے. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی نعت جو کہ اعلیٰ حضرت کے طرح مصرع پر لکھی گئی ہے کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی بخشوائے گی ہمیں الفت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. آپ ہی کے نور کا جلوہ ہے چھایا ہر طرف برگ گل میں ہے آیا رنگت رسول اللہ کی. اس میں جو شعر ہے وہ توجہ کریں کہ وہ شفاعت جب کریں گے روز محشر پیش حق وہ شفاعت جب کریں گے روز محشر پیش حق حشر میں دیکھیں گے سب عظمت رسول اللہ حشر میں دیکھیں گے سب عظمت رسول اللہ کی. وہ شفاعت جب کریں گے روز محشر پیش حق حشر میں دیکھیں گے سب عظمت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور. اب میں نے جو شعر لکھا وہ سنیے. آپ کی مدح و ثنا کرتا ہے خود رب کریم آپ کی مدح و ثنا کرتا ہے خود رب کریم. 30 پاروں میں بھی ہے مدحت رسول اللہ 30 پاروں میں بھی ہے مدحت رسول اللہ کی. اور رحمت للعالمین اللہ نے جب کہہ دیا رحمت للعالمین اللہ نے جب کہہ دیا پھر بیاں کیا ہو بھلا مدحت رسول اللہ کی. پھر بیاں کیا ہو بھلا مدحت رسول اللہ کی. اور یہ تو مدحت میں دو شعر. تھوڑا سرکار کے حسن کے بارے میں. بھول جاتی حضرت یوسف کا وہ حسن و جمال بھول جاتی حضرت یوسف کا وہ حسن و جمال گر زلیخا دیکھتی صورت رسول اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. گر زلیخا دیکھتی صورت رسول اللہ کی. اور دیکھ لینا روز محشر عشق سرور کا مزہ دیکھ لینا روز محشر عشق سرور کا مزہ. دل میں گر ہے موجزن الفت رسول اللہ کی. اور وہ شفاعت جب کریں گے روز محشر پیش حق
हश्र में देखेंगे तब अजमत रसूलुल्लाह की। अब्बा हमारे शम्स तखल्लुस करते थे, मैं नूर करता हूँ। मक्के में मेरे पीरू मुर्शिद भी हैं, मैंने उनका दामन पकड़ा तो शम्स का ये नूर भी सदका है ज़ाते पाक का। शम्स का ये नूर भी सदका है ज़ाते पाक का। बच रही है हर जगह रहमत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। एक बार आला हजरत ने एक मिसरा दे दिया हमने कि मेरा दीन पा रहे ना नहीं, शायद लोग कहीं हम लोग ना लिखते थे, तो हमने उनको दूसरा मिसरा दिया कि गुनाहगारों मेरे मौला ने दर खोला है जन्नत का। तो हमने लिखा, लेकिन हमने उसी पर लिखा जूदू नवाजिशो करम फैज़े नबी कहाँ नहीं, जूदू नवाजिशो करम फैज़े नबी कहाँ नहीं, सदका मेरे करीम का बढ़ता कहाँ कहाँ नहीं, अंधा नजदी दर बदर भटके कहाँ कहाँ नहीं, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे मेरा दीन पा रहे ना। वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, ये फूल खार से दूर है, ये फूल खार से दूर है, ये वो शम्मा है कि धुआं नहीं, बलगल गुलाबी कमाई कशफत दुजा बेजमाली, हसनत जमीओ खसाली, सल्लू अलैहि व आलिहि। बखुदा खुदा का यही है नहीं यार कोई मफर मकर जो वहाँ से हो, यही आते हो जो वहाँ पे हो, यही आते हो जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, बलगल गुलाबी कमाली कशफ दुजा जमाली, हसनत जमीओ खसाली, सल्लू अलैहि व आलिहि। आला हज़रत के चंद शेर पढ़ना जरूरी थे, इसलिए हमने बिस्मिल्लाह उसी से की है, लेकिन आला हज़रत के ही रंग में हम जो बोलेंगे वही बोलेंगे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ से सामा अरब के मेहमान के लिए थे, वो जोत पड़ती थी उनके रुख की। जितनी किताबें छप रही हैं सब में गलत लिखा, झूठ लिखा, वो झूठ पड़ती है ना। झूठ क्या चीज है? जोत माने नूर होता है, रोशनी। वो जोत पड़ती है उनके रुख की कि अर्श तक चांदनी थी खिड़की, वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस्ब आईने। ऐसे तो बहुत बड़ा कसीदा है, रात भर पढ़े कभी खत्म नहीं होगा। महाराज आला हजरत के शेर के, आला हजरत के कलाम के छाँव में मैं अपनी बात को कहना चाहूँगा कि सरकार को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज में बुलाया और जिब्रील अमी को कहा कि जाओ ये खूबसूरत अच्छे से अच्छा बुराक पढ़ के मेरे हबीब के लिए लेके जाओ, लेके आओ। तो जिब्रील जा रहे, बुराकों में जा जाके देखते रहे
ایک سے ایک خوبصورت براق تھا، لیکن کی سمجھ میں نہیں آتا کون سا براق لے کے جاؤں. تب تک دیکھا ایک کنویں میں ایک براق دارو قطار رو رہا. جبریل نے کہا کہ آج اللہ کے حبیب کی آمد کا دن ہے، سارے فرشتے اور سارے براق ہنس رہے ہیں، تو رو رہا ہے. کہا ایسا ہے کہ سب کی تمنا جو ہے وہ میری بھی تمنا ہے، کوئی ہنس کے منا لیتا ہے، کوئی رو کے منا لیتا ہے. تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری خدمت کو حاصل کرے، خدمت کے لیے مجھے منتخب کرے. تو اللہ نے جب اس کی گریا ازاری دیکھی تو جبریل سے کہا کہ اسی کے لیے. اب جیسے جبریل نے اسے خوشخبری سنائی ویسے وہ خوشی کے مارے اور زیادہ خوش ہوئے. اب 70,000 فرشتوں کی جمعیت کے ساتھ جبریل علیہ السلام لے کر کے حرم میں پہنچے، کعبے کی حرم میں، اور وہیں پر سب کو چھوڑ کر جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور تمام مقربین فرشتوں کو لے کر کے وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. سرکار اپنی چچاداد بہن حضرت ام ہانی کے دولت قدے پر آرام کر رہے تھے. لوگ لکھ دیتے ہیں کہ سو رہے تھے، لیکن سونا بے خبری کا نام ہے. نبی بے خبر نہیں ہوتا، وہ سوئے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، عرس حضور سراج الاولیاء، زندہ باد، آمد حضور نور الاولیاء، زندہ باد. لوگ سمجھ رہے تھے کہ سو رہے تھے، سوتے نہیں. نبی جو ہے جاگے تو اللہ سے کلام کرے، سوئے تو اللہ سے ملاقات کرے. اور معراج 27 بار اور 9 بار سرکار اپنی مرضی سے معراج ہو گئے. ایک بار مطلب روحانی معراج تو 26 بار ہوئی، جسمانی معراج 87 بار ہوئی، اور 9 معراج 5 رکعت معاف کرانے جاتے رہے. تو ایک بار اللہ بلاوے وہ اس کا اختیار ہے، اور 9 بار اپنی مرضی سے جائیں یہ ان کا اختیار ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، یار مصطفیٰ، زندہ باد، اللہ تعالیٰ علیہ مصطفیٰ، زندہ باد. آپ جبریل امین سرکار کے پائیں کی دست بستہ ادب سے کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ سرکار کو آواز دوں یا سرکار کو چھو کے جگاؤں. اسی سوچ میں مبتلا تھے کہ اللہ نے قدرتی لے آئے ہو، کہا ہو رہی. ہاں چلو درود شریف پڑھو. اللہم اللهم صل على سيدنا سيدنا وحبيبنا كريمنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك وعلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تو جبریل ابھی اسی سوچ میں مبتلا تھے کہ ہم سرکار کو کیسے مخاطب کریں، چھوئیں تو بے ادبی، آواز دیں تو بے ادبی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سوچ کو دیکھا تو فرمایا اے جبریل، یا جبریل قبل قدمیں ہیں، اے جبریل میرے محبوب کے پاؤں کا بوسہ لے لے. میں نے تجھے اسی لیے کافور کا بنایا کہ تیرے کافور کی ٹھنڈک قلبوں پر محسوس ہوگی تو سرکار مخاطب ہو کے دریافت کریں گے جبریل کہو کیسے آنا ہوا. اب جبریل علیہ السلام نے بوسہ لینا شروع کر دیا. کبھی آنکھوں سے بوسہ لیا، کبھی پلکوں سے بوسہ لیا، کبھی رخسار سے بوسہ لیا، کبھی لبوں سے روکا دیا. ہر طریقے سے وہ سرکار کے قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں. اور
کسی شاعر نے اس بوسے کو دیکھ کے کہا کہ مصطفیٰ کا پائے اقدس اور جبین جبرائیل، یہ محبت، یہ عقیدت، یہ جبی شاہی کی بس۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب سرکار مخاطب ہوئے کہ جبریل بولو کیسے آنا ہوا؟ تو جبریل نے کہا حضور ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اب جس کی ملاقات کا مشتاق خود اللہ ہو، جس کے قدموں کا بوسہ جبریل لیں، ان کے مقام کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ بے شک۔ اب بات ٹھیک ہے جب اللہ نے بلایا ہے تو میں چلوں گا ضرور، لیکن غسل کرنے جب اللہ کے پاس جانا ہے تو نہا لیں۔ جیسے نہانے کا ارادہ کیا ویسے ہی رضوان، جنت کا جو ہے دروگا رضوان، دو نورانی سراہیوں میں آب کوثر لے کر کے حاضر ہوا غسل کرانے کے لیے۔ اب آپ نے غسل فرمانا شروع کیا۔ اب جب نہانے لگے تو جسم میں سے جو پانی نیچے گرتا تھا زمین پر نہیں پہنچنے پاتا تھا، اس سے پہلے تقسیم ہو جاتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو اب تک چمک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، پتا جو تلووں کا ان کے دھومن، پتا وہ جنت کا بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ تو ہم بھی وہاں ہوتے خاکے گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ لوگ شریف شریف اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا كريمنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ مگر کریں کیا نصیب میں تو نامرادی کے دل لکھے تھے۔ جب غسل ہو گیا تو ہمارے دادا حضرت شیخ الشیوخ علامہ الحاج سید چراغ علی قیس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے اللہ نے اپنے مقرب فرشتوں سے ایک لباس تیار کروایا تھا اور جنت کے خزانچی کو تحویل میں دے دیا۔ تو وہ خزانچی لے کے پوشاک حاضر ہوا، آپ نے وہ پیشاک دے کے تن کی۔ اب اعلیٰ حضرت پھر جوش میں آ جاتے ہیں۔ خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رس سہانی گھڑی پھرے کی، وہاں کی پوشاک دے بے تن کی، یہاں کا جوڑا بڑھا چکے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب جب پوشاک پہن لیا پوشاک پہننے کے بعد اب دولہے کو سجایا جانے لگا۔ اعلیٰ حضرت پھر جوش میں آ گئے۔ خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمے پہ لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے۔ اب سرکار کے چہرے پر گلگونہ قدوسی ملا گیا، یعنی اللہ کی گلی، اور آنکھوں میں ما زاغ البصر کا سرما لگایا گیا۔ ما زاغ البصر سمجھے؟ ما زاغ البصر میں اللہ کو سرکار نے معراج کا وقت تھا تو چشمے زدن میں، لیکن 27 سال کے برابر تھا، 27 سال کے برابر تھا۔ اور اس 27 سال کے وقت میں سرکار نے اللہ کو اس طرح دیکھا کہ ایک بار بھی پلک نہیں جھپکی، ایک بار بھی پلک نہیں جھپکی۔ اور اب دولہا سجنے لگا، آنکھوں میں ما زاغ البصر کا سرما لگا، سر پر دستار امامت الانبیاء کی باندھی گئی۔ اللہ نے کہا کہ اب میرے حبیب کے چہرے کا صدقہ اتار دے۔
تو حضرت جبریل امین سرکار دو عالم کے چہرے انور کا صدقہ اتارنا شروع کیا تو اعلیٰ حضرت پھر جوش میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، یہ چاند و سورج مچل مچل کے جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ آباد، شہنشاہ خطابت، زندہ آباد، نور الاولیاء، زندہ آباد۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند و سورج مچل مچل کے جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ اب دولہا تیار ہو گیا اور لے کر کے حرم کعبہ میں پہنچے، وہاں 70,000 فرشتے نورانی شمع جلائے سرکار کا انتظار فرما رہے تھے کہ سرکار جب وہاں پہنچے براق تیار کھڑا تھا، جبریل نے کہا حضور تشریف رکھیے، آپ نے کہا نہ میں ابھی نہیں بیٹھوں گا، آج اسپیشل دن ہے ہمارا اور اللہ کا، جب تک یہ طے نہیں ہو جائے گا کہ میری امت پل صراط پر جس کا سفر 50,000 سال کے برابر ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، بال سے باریک ہوگا، اور جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کا کچھ حلا بھلا نہیں کرتا تب تک میں براق پر نہیں بیٹھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا اور دیکھ کے حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ ہی رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے محبوب آپ براق پر تشریف رکھیے، آپ کی امت کو اس طرح سے پل صراط سے میں گزار دوں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اب جبریل تیار تھے تو سوار ہونے سے پہلے بھی آپ پکڑ لیا، سوار ہونے سے پہلے سرکار نے کہا یہ براق ہے، براق برق سے بنا ہے، برق مانے بجلی، اور ایسی بجلی جو اللہ کے حضور سے آئی ہے، براق برق سے بنا، وہ برق اللہ کی ہے اور اس کی رفتار کا یہ عالم ہے